بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل قرآنی انفارمیشن کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت عالم سے مختلف لوگ رابطے میں ہیں۔ بعض لوگوں کو تو میں نے گائیڈ کیا، لیکن اب لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں، قاری صاحب ہمارے بچے کچھ ابتدا میں ہیں، کچھ درمیان میں ہیں، کچھ اختتام میں ہیں، پڑھائی سے بالکل منہ موڑ چکے ہیں، پڑھائی کا نام سننا تو وہ گوارا ہی نہیں کرتے۔ معافی کے ساتھ میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں، لیکن بچوں سے زیادہ بچے ہم ہوتے ہیں۔ جب بچوں کو پڑھانا ہو نا تو گھر کے ماحول کو تھوڑا بہت چینج کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں بچوں کو ہم بنا رہے ہیں قرآن کے حافظ، نمازوں کی پابندی ہماری اپنی کو نہیں ہے، بچہ ظاہر ہے جو ہمیں دیکھے گا وہی کرے گا نا۔ دیکھیں ہم بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں خود کتنی دفعہ بچے کے سامنے قرآن کھولتے ہیں۔ گھر کا جو ماحول ہے وہ بالکل مخالف سمت جا رہا ہے، تو بچہ بتائیں حفظ کیوں کرے گا۔ نمبر دوسرا، دیکھیں بچے آزادانہ ماحول چاہتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں، پڑھائی کے اندر ہوتی ہیں پابندیاں، گھر کے اندر ہوتی ہیں عیاشیاں، تو بچے کا دماغ خراب ہے، وہ پڑھائی کی طرف جائے گا۔ میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں، آپ ان کے اوپر عمل کیجیے، آپ کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ بچے کے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے نا، بچے کو گھر کے ماحول سے بالکل کٹ آف کریں۔ بچے کو ایسے ماحول میں لے کے جائیں جہاں ماحول کے اندر بچے کی سیکورٹی ہو، بچے کی پڑھائی کی سیکورٹی ہو، استاد قابل اعتماد ہو۔ اس جگہ کے اوپر جا کے بچے کو داخل کروائیں اور بچہ مختلف اوقات کے اندر 1 ہفتے بعد، 2 ہفتوں بعد یا 1 مہینے بعد وہ گھر کے اندر آئے۔ اس سے بچے کی تعلیم میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ اور نمبر دوسری بات یہ کہ جس وقت بچے جب بھی چھٹی آئے نا گھر میں، تو گھر کے اندر بچوں کی آؤ بھگت زیادہ نہ کریں، بچوں کی زیادہ مہمان نوازیاں نہ کریں، زیادہ رشتہ داروں کے گھروں میں لے کے جانا، زیادہ پارکوں میں لے کے جانا، زیادہ مہمان نوازیاں کرنا، یہ آپ بچے کو گھر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ بچے کو تعلیم کے درمیان جتنی آپ عیاشی دیں گے، بچہ اتنا تعلیم سے دور ہوتا ہے۔ بتائیں گھر کے اندر جب اتنی گہری مہمان نوازیاں کرتے ہیں، مدرسے میں جا کے بچے کو گھر یاد آتا ہے، وہ بار بار گھر کے بارے میں سوچتا ہے، پھر شیطانی حملوں کے ذریعے سے وہ دوڑتا ہے گھر میں۔ بتائیں بچے نے کیوں پڑھنا ہے۔ اور نمبر تیسری بات یہ ہے کہ بچہ جب بھی گھر میں آئے، گھر کے اندر کسی آپ کے نزدیک جو سب سے زیادہ نیک بندہ ہے، حافظ ہے، جس بندے سے آپ متاثر ہیں، بچے کو اس کی گائیڈ لائن دیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ وقتاً فوقتاً جب بھی چھٹی آئے، بچہ ہر جمعرات کو آتا ہے تو ضروری نہیں ہے، 1 مہینے بعد اس بندے کو گھر میں بلائیں، اس کا زیادہ سے زیادہ نہیں، صرف چائے بسکٹ ہی اس کو کھلا دیں، لیکن جب وہ گھر میں آ رہے ہوں گھر کی بھرپور صفائی کریں، خوب اہتمام کریں، بچے کو اہمیت اس کی بتائیں کہ یہ دیکھیں قرآن کے حافظ ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ راضی ہوتا ہے، یہ نیک لوگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ اب وہ گھر میں آئیں گے، آپ نے بچے ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو بتائیں کہ قاری صاحب یہ بچہ دور ہو رہا ہے دن بدن پڑھائی سے، اس کو کوئی تعلیم کے بارے میں آگاہ کریں، والدہ نگرانی کرے، والد نگرانی کریں، اس بچے کو تھوڑی دیر ان کے پاس بٹھائیں، اس کے بعد ان کو چائے بسکٹ کھلا کے الوداع کر دیں۔ اس کے جانے کے بعد اپنے بچے کی تعلیم کے اوپر آپ دیکھنا کتنی تیزی کے ساتھ آپ کا بچہ گروتھنگ کرتا ہے۔ اور نمبر چوتھی بات یہ، گھر میں آئے تو اس وقت آپ گھر کے ماحول کو تھوڑا سا چینج کریں۔ عام دنوں میں نماز کی روٹین نہیں تھی، بچے کے سامنے نماز ضرور پڑھیں۔ عام دنوں میں اگر قرآن نہیں کھولا جاتا، بچے کے سامنے کچھ نہ کچھ دیر قرآن کھول کے تلاوت ضرور کریں۔ بچہ جماعت کے ساتھ مدرسے میں نمازیں پڑھتا رہا ہے، مدرسے کا ماحول کچھ اور تھا، گھر میں آ کے نہ کوئی قرآن کھولتا ہے نہ کوئی نماز پڑھتا ہے، بتائیں بچے کا دماغ خراب ہے، مدرسے کی طرف جائے گا۔ 4 چیزوں پہ اب آپ نے عمل کرنا ہے لازمی طور پہ، اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو گھر کے ماحول سے جدا کریں۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے تو اس کی آؤ بھگت مہمان نوازی زیادہ نہ کریں، بالکل نارمل طبیعت کے مطابق رہیں تاکہ مدرسے میں جا کر پڑھائی کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اور نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً کسی بندے کا آئیڈیل دیں اس کو، جس بندے کے نقش قدم کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ میں کہتا ہوں مختلف حفاظ کو گھر وقتاً فوقتاً بلاتے رہیں تاکہ وقتاً فوقتاً گھر میں آ کے وہ تلاوتیں کریں، بچے کو کچھ بتائیں، بچے کی طبیعت کے مطابق اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے کو گائیڈ لائن ملے اور بچہ تیزی کے ساتھ آگے چلے۔ اور نمبر چوتھی اور آخری چیز آپ کو میں نے بتائی ہے کہ بچہ گھر میں جب بھی آئے اپنی طبیعت کو نارمل رکھیں اور گھر کے ماحول کو تھوڑا سا چینج کریں، نمازوں کی خود پابندی کریں، قرآن کی خود پابندی کریں۔ بچہ گھر میں آئے
پوری نگرانی کریں، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ بے شک قرآن تو دیکھیں پڑھ پڑھ کے تھکا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آرام کر سکتا ہے، لیکن نمازوں کی چھوٹ کا ایک حافظ چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بالکل کوئی جواز نہیں بنتا۔ نمازوں کی سختی کریں، بچہ جس وقت گھر میں آئے تو اس کی پوری نگرانی کرنے کی کوشش کریں، وہ اس وقت ہوگی جب گھر کا اپنا ماحول آپ خود چینج کریں گے۔ ان 4 باتوں پہ عمل کریں، مجھے امید ہے کہ جتنا پتھر دل ہوگا نا آپ کا بچہ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بھی اگر کسی قسم کا مسئلہ ہے، ہمارے لائق کو خدمت ہے، تو کومنٹس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔